آپ جو مکمل روزہ ہے یعنی ایک شام سے لے کر دوسری شام تک اپنی جانوں کو جب ہم دکھ دیتے ہیں تو پھر ہم روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک شخص کا میں ذکر کروں گا، ایک نبی کا، تو بتانا آپ نے ہے جو ہاتھ اوپر کرے گا اس کے لیے ہم کلیپنگ بھی کریں گے اور وہ سوال کا جو ہے وہ جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ تو سوال ہے کہ ایک شخص تھا جسے ایک جگہ بھیجا گیا کہ وہ جا کر منادی کرے۔ وہ وہاں پر نہیں گیا بلکہ وہ نا ترسیس کو چلا گیا اور وہ وہاں منادی کرنے نہیں گیا تھا۔ کسی کو کچھ یاد ہو؟ اور پھر میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ وہ ایک مچھلی کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ رہا تھا۔ جی پلیز آپ کھڑے ہو کے بتائیں۔ یونا نبی بولیں، یونا نبی، اس کے لیے کلیپنگ کریں گے۔ یونا نبی جو ہے ایک خاص مقصد تھا کہ یونا نبی جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ رہے۔ کتنے دن اور رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا؟ ہاتھ اوپر کر کے آپ جواب دیں گے۔ جی پلیز ادھر آؤ، اس طرف ادھر۔ کتنے دن رہا؟ 3 دن۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتاؤ۔ 3 دن۔ شاباش، اس کے لیے اچھا۔ اب یہ ہے پرانا عہد نامہ کہ یونا کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب نئے عہد نامے میں آ جائیں گے، پرانے عہد نامے کو چھوڑ کے اب نئے عہد نامے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ 3 دن اور رات وہ کہاں رہے؟ اور وہ کہاں رہے 3 دن اور رات، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ سوال آسان ہے تو کوئی جواب دے گا؟ جی پلیز آپ آئیں ادھر۔ جی بتائیں۔ قبر میں خداوند یسوع مسیح 3 دن جو ہے وہ قبر میں رہے اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اس کے لیے بھی کلیپنگ کریں۔ تو یہ نئے عہد نامہ میں اور پرانے عہد نامہ میں ہم نے دیکھا کہ یہودی جب نشان طلب کرتے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ یونا کے نشان کے علاوہ نشان جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ ہم سب اس سٹوری سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جو یونا ہے اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ دعا کی تھی۔ کہاں کی تھی؟ مچھلی کے پیٹ۔ اگر وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا تو پھر اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا؟ نہیں کھایا ہوگا کہ نہیں کھانا کھایا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فاسٹنگ میں ہوگا، وہ روزے میں ہوگا۔ اور مچھلی جو ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے، جب ہم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مچھلی بڑی گرم ہے، اسے کم کھاؤ، سردیوں میں کھاؤ، گرمیوں میں کھاؤ۔ تو جب یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور رات رہا، اس کے سارے بال جو ہیں، یہ والے بال جو ہیں وہ بالکل صاف ہو گئے، وہ گنجا ہو گیا تھا۔ اور تیسرے دن جب مچھلی نے جو ہے وہ اس کو اگلا تھا، اور پھر نینوا کے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا تھا۔ تو نینوا کے لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی نبی آ گیا ہے، تو پھر دیکھیں جو خاص بات ہے آج خداوند کے کلام سے جو خاص بات ہم سیکھیں گے کہ وہاں اعلان روزے کا نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کیا کیا گیا اعلان وہاں پر 30 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند کا کلام یونا پر نازل ہوا اور اس سے کہا کہ اٹھ کر اس بڑے شہر نینوا کو جا، وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ یعنی جو خدا ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں وہ ماننا ہے۔ اور کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہمیں حکم ماننا ہے، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، اور اپنے بڑوں کا، بڑوں میں ہمارے ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، بھائی بہن ہیں، پاسٹرز ہیں، فادر صاحبان ہیں، ٹیچرز ہیں، ہم نے ان کا حکم جو ہے وہ ماننا ہے۔ تو یونا نے پہلے تو حکم نہیں مانا اور کسی اور جگہ چلا گیا، اب وہ اس سیگے میں آ گیا کہ وہ حکم مانتا ہے، تو خدا اسے حکم دیتا ہے کہ تو کیا کر۔ اب دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے جا کر، ٹھیک ہے؟ اور وہ جا کر کہتا ہے لوگوں سے، انہیں حکم دیا کہ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا اور اس کی مسافت 3 دن کی رات تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک فرق نظر آئے گا۔ اس نے منادی کی اور اس نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، اس نے یہ نہیں کہا۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے، اس نے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ بس یہ کہا اور کچھ نہیں کہا۔ اس نے ایک ٹاسک دے دیا، اس نے بتا دیا کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ جتنے بھی نینوا کے اندر لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں 40 دن کے بعد یہ سب مر جائیں گے۔ اور سب لوگ ڈر گئے،
پھر انہیں یاد تھا کہ روزہ سے ہم خدا کو منا سکتے ہیں. پھر انہوں نے یاد کیا، اور وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا. اس نے کہا آپ کھڑے ہوں، آپ جینیفر کو کہیں میں روزہ رکھوں گی، اپنی طرف اشارہ بھی کریں. آپ کھڑی ہو جائیں. آپ جی جینیفر سے کہیں آپ دونوں اپنا ہاتھ پکڑیں، اس کی طرف منہ کریں، اسے کھڑا کریں. جی پلیز انہیں کہیں ہم روزہ رکھیں گے. آپ کہیں میں بھی روزہ رکھوں گی. اس کا ہاتھ پکڑیں اور ادھر کو منہ کر لیں، میڈم کی طرف کر لیں. ایسے لوگ ملتے گئے اور لوگوں نے ایک دوسرے سے، خاندان نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے کہ 40 دن ہم زندہ رہیں گے، ہمارے بال بچے ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو سب لوگوں نے آپس میں کہا اور انہوں نے روزہ رکھا. انہوں نے جو ان کے جانور تھے، جو ان کے پرندے تھے، انہیں بھی خوراک نہیں ڈالی. جو کبوتر رکھے ہوئے تھے، جو ڈوگی رکھے ہوئے تھے، جو بلیاں رکھی ہوئی تھیں، جو انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو انہوں نے چارہ نہیں دیا. یہ بھی روزہ رکھے، ہم بھی روزہ رکھیں. اور انہوں نے دعا کی، خدا کی حضوری میں سر کو جھکا کے. کوئی بچہ ایسا کر سکتا ہے کہ یہاں اپنے سر کو جھکائے اور اپنے گھٹنے ٹیکے اور دعا کرے؟ جو پیٹرن دعا کا بتایا گیا. جنفر آپ بیٹھ جائیں. یعنی بتایا گیا کہ خدا کی حضوری میں جھک جائیں، نیچے بالکل سر جو ہے نیچے جھکا کر، اپنے ہاتھ دونوں سامنے رکھو، اپنے ہاتھ ایسے کر کے اور نیچے جھک جاؤ. کیپ پہن لو، کیپ پہن لو. اوکے. اور نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے پیچھے سے بیٹھ جاؤ اور نیچے ہاتھ کرو، یہ ایسے کر کے نیچے، اور سارا اپنا نیچے رکھو. یہ حالت جب خدا نے دیکھی، جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ خاک سار بنتا ہے. یہ ہے خاک کے اوپر جو ٹاٹ اوڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. ہم پیٹ کا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، شاید ہم 30-40 روزے بھی رکھ لیں. تھینک یو بیٹے. ایسے ان سب لوگوں نے کر دیا. اور جب ان سب لوگوں نے ایسا کیا تو خدا نے کہا یہ خاک سار بن گئے، انہوں نے توبہ کر دیا، یہ ابھی بھائی پر ظلم نہیں کریں گے. اور انہوں نے ایسا کیا. جب ایسا لوگوں نے کیا، ایسا جب لوگوں نے کیا، آپ سر اپنے سارے جھکا دیں، ایسے سارے جھکا دیں. اوکے. ایسا کیا تو داؤد آپ بیٹے ادھر آؤ، داؤد آپ ادھر آؤ، آپ سر اٹھائیں سارے. جب آپ جو لوگ ہیں وہ خاک سار بن گئے، جیسے اس نے دعا کی، ایسے دعا کر رہے تھے. تو جو بادشاہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ خاک سار بنے. اب آپ سار جھکا لیں سارے. آپ دیکھو ذرا ان کو ایسے کرتے، ایسے کر کے ایسے کر کے دیکھا. اب سب اوپر کر لیں. بادشاہ نے دیکھا مجھ تک تو کوئی پیغام نہیں آیا. بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں خدا کی، لوگ جو ہیں وہ روزے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے اپنا شاہی لباس جو ہے وہ اتار دیا کہ میں جو بادشاہ ہے یہ پکڑیں. اس نے کہا کہ میں اب بادشاہ جو ہے وہ میں نہیں رہوں گا، خدا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ. اس نے اپنا جو پہن ہے اور اس نے جو انگوٹھی ڈالی تھی ہیروں کی اور سونے کی، وہ بھی اتار دی اور اس نے سائڈ پہ رکھ دی. اور اس نے ایک چوکا پہنا تھا جس سے لوگ اسے بادشاہ سمجھتے، اس نے وہ چوکا بھی اتار دیا. اس نے وہ چوکا جو ہے وہ اتار دیا اور وہ بھی خاک سار بن گیا. اس نے بھی خدا کی حضوری میں جو ہے وہ جھک گیا اور اس نے خدا کی حضوری میں دعا کی. اور اس نے بھی اپنے سر کو جو ہے وہ نیچے تک جھکایا اور اس نے توبہ کی. اور تبدیلی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے جو آئی، اور وہ تبدیلی یہی تھی کہ خدا جو ہے اس نے ان تمام لوگوں کا، کلام میں لکھا ہے کہ 120 لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے وہاں پر. تو 120 لوگوں کا روزہ جو ہے قبول کیا. اور کلام میں لکھا ہے، تھینک یو بیٹے بیٹھے. کلام میں لکھا ہے کہ جو یونا کی منادی تھی، یونا نے تو کہا کہ 40 دن کے بعد یہ شہر تباہ ہو جائے گا. لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا توبہ ضروری ہے. انہوں نے توبہ کی اور 1,20,000 لوگ بچ گئے. اور خدا جو 40 دن کے بعد جو ہے نینوا کو برباد کرنے والا تھا، خدا جو ہے وہ باز آ گیا. اور لکھا ہے انہوں نے اپنی اپنی بری روش کو جو ہے وہ دور کر دیا، اور خدا جو عذاب ان پر نازل کرنے کو تھا اس نے نازل نہ کیا. تو جب